अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, साल 1789 ईस्वी को जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले सदर के तौर पर हल्फ उठाते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन 22 फरवरी 1732 ईस्वी को वर्जीनिया के शहर में पैदा हुआ था। अमेरिका का सदर बनने से पहले वो बरतानिया में एक कमांडर की हैसियत से उनके आर्मी में काम करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जॉर्ज वाशिंगटन ने यह रियलाइज़ किया कि बरतानिया के लोग इन 13 कॉलोनीज पर बहुत जुल्म कर रहे हैं और उनकी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, जिसकी वजह से वो खुद अपनी आर्मी के खिलाफ हो गया और 1776 ईस्वी से लेकर 1783 ईस्वी तक जो जंग 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका और बरतानिया के दरमियान लड़ी गई, उसमें इन 13 कॉलोनीज को लीड जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। जब साल 1789 ईस्वी को जॉर्ज वाशिंगटन ने हल्फ लिया तो उस वक्त अमेरिका को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो भी नया मुल्क बनता है उसको चलाना काफी हिम्मत वाला काम होता है। तो जब अमेरिका आजाद हुआ और जॉर्ज वाशिंगटन ने हल्फ लिया तो उस वक्त अमेरिका को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। जॉर्ज वाशिंगटन जब सदर बना तो उसने अपनी जिंदगी में 4 बेहतरीन काम किए। नंबर 1 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नंबर 2 वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, नंबर 3 जुडिशियल सिस्टम कायम किया, नंबर 4 अपने मुल्क की ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी बनाई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो सबसे पहला काम किया गया वो ये था कि उन्होंने बड़े बड़े टैक्सेस लगाए, जो भी बड़े बड़े जागीरदार थे उन पर टैक्सेस लगाए ताकि मुल्क के खजानों में डॉलर आए और वो इन डॉलर को यूज़ करके अपने मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। जब मुल्क के खजाने में डॉलर आना शुरू हुए तो उसके बाद बड़े बड़े कर्जे अदा किए गए, बैंकिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया गया और अपनी एक यूनिफॉर्म करेंसी उन्होंने बनाई। दूसरा जो सबसे अहम काम जॉर्ज वाशिंगटन ने अपनी ज़िंदगी में किया वो वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन था, यानी इन 13 स्टेट्स के अलावा भी एक बहुत बड़ा इलाका इन 13 स्टेट को बरतानिया की तरफ से मिला था और इनको आबाद करना और यहाँ पर नए स्टेट्स बनाना जॉर्ज वाशिंगटन का काम था। तो इस नए इलाके में जॉर्ज वाशिंगटन ने न सिर्फ स्टेट्स बनाए बल्कि इन इलाकों को आबाद भी कर दिया और इसमें 4 नए स्टेट जिसमें वर्मंट, केंटकी, टेनेसी और ओहियो स्टेट के नाम शामिल है, ये वहाँ पर बनाए गए और अमेरिकन स्टेट्स की तादाद 13 से 17 हो गई। तीसरा जो सबसे अहम काम जॉर्ज वाशिंगटन का ये था कि उसने जुडिशरी सिस्टम मुतारिफ करवाया और एक चीफ जस्टिस, 5 एसोसिएट जजेस, 13 डिस्ट्रिक्ट जजेस और फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाए गए। जॉर्ज वाशिंगटन का जो चौथा सबसे अहम काम था वो फॉरेन पॉलिसी को सेटल करना था। जॉर्ज वाशिंगटन की फॉरेन पॉलिसी का जो सबसे अहम पॉइंट था वो प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यूट्रलिटी था, यानी हम किसी भी जंग में किसी भी मुल्क का साथ नहीं देंगे। अगर 2 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं तो हम किसी एक के साथ नहीं खड़े होंगे बल्कि हम न्यूट्रल रहेंगे। तो जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया तो फ्रांस का मिनिस्टर अमेरिका आया और उन्होंने अमेरिका से मदद तलब की बरतानिया के खिलाफ जंग में, लेकिन अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने प्रोक्लेमेशन यानी हमने न्यूट्रलिटी का ऐलान किया हुआ है, हम किसी भी मुल्क का साथ किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं दे सकते। ये सुनकर फ्रांस नाराज़ हो गया और उसने कहा कि हमने आपकी मदद की थी जब आप इंडिपेंडेंस वार बरतानिया के खिलाफ लड़ रहे थे और अब हमारी मदद नहीं कर रहे हो। जिस पर अमेरिका की कांग्रेस और अमेरिका के सदर ने यह जवाब दिया कि हम न्यूट्रलिटी का ऐलान कर चुके हैं, हम किसी भी मुल्क का साथ नहीं दे सकते किसी और मुल्क के खिलाफ। तो साल 1789 ईस्वी से लेकर साल 1797 ईस्वी तक जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का सदर रहा और साल 1799 ईस्वी को जॉर्ज वाशिंगटन ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। फ्रेंड्स, जॉर्ज वाशिंगटन सिर्फ 8 साल तक अमेरिका का सदर रहा। उसके बाद साल 1797 ईस्वी से लेकर साल 1801 ईस्वी तक जॉन एडम अमेरिका के दूसरे सदर बन जाते हैं। साल 1798 ईस्वी को जॉन एडम ये डिसाइड करता है कि क्यों ना फ्रांस के साथ जो तल्लुकात हमारे खराब हो चुके हैं उसको दोबारा बेहतर बनाया जाए और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव फ्रांस भेज देता है, जिसमें फ्रांस के मिनिस्टर अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव से कहता है कि हम तब ही अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात अच्छे बनाएंगे अगर वो हमें एक लार्ज सम ऑफ मनी यानी बहुत सारा पैसा ट्रिब्यूट पेश करेगा, तब हम अपने तल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे बनाएंगे। फ्रांस के मिनिस्टर की ये बात सुनकर अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव वहां से फौरन अमेरिका वापस आ जाते हैं और जब ये बात अमेरिका के कांग्रेस को पता चलती है तो वो एक ज़बरदस्त बात कहता है कि हम मिलियन तो अपनी डिफेंस में खर्च कर सकते हैं यानी जंगों में खर्च कर सकते हैं, लेकिन 1 सेंट भी हम फ्रांस को एज ए ट्रिब्यूट नहीं देंगे। इस बात को अमेरिका के सदर जॉन एडम और कांग्रेस बहुत बुरा मान लेते हैं और अपने वारशिप यानी जंगी बहरी जहाज समंदरों के अंदर उतार लेते हैं, जिसकी वजह से फ्रांस भी अपने जंगी बहरी जहाज समंदरों के अंदर उतार लेते हैं।
لیکن جنگ کے لیے کوئی پہل نہیں کرتا، صرف ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ سال 1799 کو فرانس میں ریولوشن آ جاتا ہے اور نیپولین فرانس کا صدر بن جاتا ہے، اور جیسے ہی نیپولین فرانس کا صدر بن جاتے ہیں وہ اپنی وارشپ واپس بلا لیتے ہیں، اور وہ امریکہ کے ساتھ جنگ میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، جس کی وجہ سے دوبارہ امن بحال ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سال 1801 کو جان ایڈم اپنی 4 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور سال 1801 سے لے کر سال 1809 تک امریکہ کے 3rd پریزیڈنٹ تھامس جیفرسن بن جاتے ہیں۔ تھامس جیفرسن اپنے 8 سالہ دور میں 2 اہم کام کرتے ہیں۔ ایک جو سب سے اہم کام جو تھامس جیفرسن کرتے ہیں وہ لوئزیانا پرچیز کا تھا، اور دوسرا جو سب سے اہم کام تھامس جیفرسن کرتے ہیں وہ ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ کا تھا۔ وہ اپنے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب کا نظام متعارف کرواتا ہے۔ بجٹ کے ریلیٹڈ انفارمیشن امریکہ کے ہر سٹیزن کو پتہ ہونی چاہیے، اس کے متعلق ایک وہ زبردست قانون پاس کرتا ہے۔ تھامس جیفرسن اپنی حکومت میں کی پوزیشن پر میرٹ کی بنیاد پر فیصلے لیتا ہے اور عام آدمی کو حکومت کے اہم رول دے دیتا ہے۔ تھامس جیفرسن ایک قانون پاس کرتا ہے جس کے مطابق جو بھی باہر کا رہائشی امریکہ میں آئے گا وہ 5 سال اگر گزارے گا تو اس کو امریکہ کی سٹیزن شپ ملے گی۔ تھامس جیفرسن کا ایک اہم کام یہ بھی تھا کہ اس نے سپرمیسی دی اپنی سویلین کو اپنی ملٹری کے اوپر، یعنی عوام سپریم ہے ملٹری سے، اور اسی کے ساتھ تھامس جیفرسن نے باہر سے آئے ہوئے سلیوز پر پابندی بھی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی بھی سلیو مزید امریکہ میں نہیں آئے گا، اور غلاموں کی تجارت پر پابندی لگا دی۔ تھامس جیفرسن اپنی 8 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور سال 1809 کو جیمز میڈیسن امریکہ کے 4تھے صدر بن جاتے ہیں، جو کہ سال 1809 سے لے کر سال 1817 تک امریکہ کا صدر رہا۔ جیمز میڈیسن کو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کا فادر مانا جاتا ہے۔ اس نے اپنے دور میں بہت زیادہ اکنامک ڈیولپمنٹ کیے اور ویسٹ ورڈ ایکسپینشن بھی کیا۔ جیمز میڈیسن کے دور میں برطانیہ اور امریکہ کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے جو کہ کئی سالوں تک جاری رہتی ہے، اور یہ جنگ سال 1812 کو شروع ہوتی ہے۔ اس جنگ کے اگر ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو اس جنگ سے پہلے 1807 کو ایک واقعہ ہوا تھا جب برطانیہ کے شپس نے امریکہ کے شپس سمندر کے اندر دبو دیا، اور اس شپ پر موجود جتنے بھی لوگ تھے ان کو گرفتار کر کے اپنے ملک لے گیا، جس پر امریکہ نے بہت زیادہ احتجاج کیا، اور 1807 کو امریکہ کے 3رے صدر تھامس جیفرسن نے ایک ایکٹ پاس کیا جس کو امبارگو ایکٹ کا نام دیا گیا۔ اس امبارگو ایکٹ کے تحت تھامس جیفرسن نے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنی تجارت بند کر دی۔ امریکہ کا صدر تھامس جیفرسن یہ چاہتا تھا کہ اگر ہم پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ بند کر دیں گے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ برطانیہ کو کہیں گے لا آف سیز کی پابندی کرے، لیکن دنیا کے ملکوں سے کوئی خاص رد عمل نہیں آیا، جس کے بعد جب جیمز میڈیسن امریکہ کا صدر بنا تو اس نے یہ ایکٹ ختم کر دیا، اور اس نے ایک اور نیا ایکٹ پاس کروایا، اور اس کو نان انٹرکورس ایکٹ کا نام دیا گیا۔ اور اس ایکٹ کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ تجارت کریں گے لیکن برطانیہ اور فرانس کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی ایک اور ایکٹ بھی انہوں نے پاس کیا کہ اگر فرانس اور برطانیہ دونوں اپنی وائلیشن روکیں گے، لا آف سیز کی پابندی کریں گے، تو ہم اپنا ایکٹ ختم کر سکتے ہیں۔ اس ایکٹ کے بعد فرانس نے تو امریکہ کے ساتھ دوستی کر لی، اور وہ لا آف سیز جو سمندر کا قانون بنایا گیا تھا اسی کے مطابق اپنا کام جاری رکھا اور وائلیشن آف سیز نہیں کرنے لگا۔ لیکن برطانیہ جو کہ فرانس کا بھی دشمن تھا اور امریکہ کا بھی دشمن تھا، اور جب فرانس اور امریکہ نے آپس میں دوستی کر لی تو یہ بات برطانیہ کو پسند نہیں آئی، اور اس نے لا آف سیز کی اور بھی وائلیشن کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے سال 1812 کو امریکہ کے کانگریس نے برطانیہ کے خلاف وار ڈکلیئر کر دی۔ جب امریکہ نے برطانیہ کے خلاف وار ڈکلیئر کر دی تو اس ٹائم برطانیہ نہ صرف امریکہ کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا بلکہ اپنے پڑوسی ملک فرانس کے خلاف بھی جنگ لڑ رہا تھا۔ سال 1814 کو برطانیہ فرانس کو شکست دیتا ہے۔ اس کے بعد برطانیہ اور بھی ایگریسو طریقے سے امریکہ کے خلاف جنگ شروع کر دیتا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم واقعہ ریکارڈ ہوتا ہے وہ برننگ آف وائٹ ہاؤس ہے، یعنی امریکہ کا وائٹ ہاؤس اس کو برطانیہ کے آرمی والے اس کو جلا دیتے ہیں۔ سال 1814 تک برطانیہ نہ صرف امریکہ کے ساتھ جنگیں لڑتا رہا بلکہ بہت سے یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی جنگیں لڑتا رہا۔ تو سال 1814 میں برطانیہ
اور امریکہ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی جنگیں ختم کرتے ہیں اور آج کے بعد ہم ایک دوسرے کی کوئی وائلیشن نہیں کریں گے اور فریڈم آف سیز یعنی سمندر سب کا ہے، وہاں پر کوئی بھی وائلیشن نہیں ہوگی۔ اس جنگ کے بعد ایک ٹریٹی سائن ہوتی ہے جس کو ٹریٹی آف جینٹ کہا جاتا ہے۔ اس ٹائم برطانیہ ایک سپر پاور تھا جبکہ امریکہ ایک ویک پاور یعنی بہت کمزور ملک تھا، لیکن برطانیہ نے اس جنگ کو اس طرح ختم کر دیا جس کے بعد امریکہ کی طاقت میں اضافہ ہو گیا اور پوری دنیا میں امریکہ کا نام چلا گیا کہ اس نے برطانیہ کو پیس ٹاک کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ اس ٹائم کینیڈا کا علاقہ برطانیہ کے کنٹرول میں تھا اور امریکہ اس کو برطانیہ کا حصہ ماننے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ سال 1817 عیسوی کو جیمز میڈیسن اپنی 8 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں اور جیمز مونرو امریکہ کے 5ویں صدر بن جاتے ہیں۔ جیمز مونرو کا شمار امریکہ کے طاقتور پریزیڈنٹ میں ہوتا ہے۔ اس کا ایک ڈاکٹرائن جس کو مونرو ڈاکٹرائن بولتے ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہوا۔ 2 دسمبر 1823 عیسوی کو وہ اپنی اسپیچ میں یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد یورپین کنٹری امریکن کانٹیننٹ میں کوئی بھی کالونی یعنی کوئی بھی علاقہ قبضہ نہیں کرے گا۔ جتنے بھی یہاں پر علاقے ہیں وہ خود مختار انڈیپینڈنٹ ہے۔ جیمز مونرو کا فرد یہ بھی کہنا تھا کہ ہم یورپین کنٹری کے ڈومیسٹک افیئر میں کوئی حصہ نہیں لیتے، تو یورپین کنٹریز والے بھی امریکن کنٹیننٹ میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے انٹرنل افیئر میں کوئی حصہ نہیں لیں گے۔ امریکن کنٹری کے جتنے بھی ممالک ہیں اگر اس کو یورپین کنٹریز کے کسی بھی ملک سے کوئی خطرہ ہو تو امریکہ ان کی مدد کرے گا۔ تو یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں چاہے وہ برطانیہ ہو، فرانس ہو، اسپین ہو، ڈنمارک ہو، وہ فردر امریکن کانٹیننٹ میں کسی بھی علاقے کو قبضہ نہیں کرے گا اور نہ وہ یہاں پر اپنی کالونی بنائے گا۔ تو جیمز مونرو کا یہ ڈاکٹرائن بہت زیادہ مشہور ہوا جس کے بعد یورپین کنٹریز میں رہنے والے ممالک کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ امریکن کانٹیننٹ کو قبضہ کر لے۔ تو فرینڈس یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا کمنٹ ہمیں ضرور بتائے گا اور ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔